السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نماز جو ہے ہر مسلمان مرد و زن پر فرض کی گئی ہے، اور اس نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ سنت طریقے پر ادا کرنا، اسی میں ہماری کامیابی اور فلاحی ہے۔ اس لیے آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اسلامک یوٹیوب چینل جس کا نام ہے عملی نماز، یعنی نماز کا پریکٹیکل طریقہ۔ انشاءاللہ تعالی عز و جل اس میں ہم آپ کو سکھائیں گے نماز کا پریکٹیکل طریقہ۔ آپ بھی ہمارے ساتھ بنے رہیے اور دیکھتے رہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالی عز و جل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قیام کے بارے میں۔ قیام جو ہے یہ نماز کے اندر فرض ہے۔ قیام سے مراد تکبیر تحریمہ کے بعد ہم نے ہاتھ باندھے، اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہم ہاتھ باندھ رہے ہیں، ہاتھ باندھنے کے بعد جو ہم قرات کرتے ہیں، قرات سے مراد سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورہ ملانا۔ جتنی دیر ہم قرات کریں گے اتنی دیر قیام بھی ہم پر فرض ہے۔ یاد رہے، فرض، وتر، عیدین اور فجر کی سنتوں میں جو ہے قیام فرض ہے، اور اگر کسی نے بلا عذر ان نمازوں کے اندر قیام نہیں کیا تو اس کی نماز نہ ہوگی، کیونکہ قیام جو یہ نماز کے اندر فرض ہے، اسی لیے اس کا ادا کرنا بھی ہم پہ فرض ہے۔ ہاں، اگر کبھی کبھار کوئی ایسا اسلامی بھائی ہے جو کھڑا نہیں رہ سکتا ہے تو اس کو جو ہے شریعت چھوٹ دیتی ہے کہ وہ بیٹھ کر جو ہے نماز ادا کرے۔ ہاں، اگر کسی کو ذرا بھی عذر ہو، یعنی کہ شرعی عذر نہ ہو، تو اس کے باوجود جو ہے اس نے بیٹھ کر نماز ادا کی تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ حتیٰ کہ اگر کوئی اسلامی بھائی عصا کے سہارے یا کسی خادم کے سہارے یا کسی اسلامی بھائی کے سہارے کھڑا ہو یا دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو اس پہ فرض ہے وہ کھڑا ہو کر نماز ادا کرے، یعنی کہ نماز میں قیام کرے۔ اگر کوئی اسلامی بھائی پوری نماز کے اندر قیام نہیں کر سکتا، یعنی اس کا کوئی عذر ہے، کوئی ایسا عذر ہے کہ جیسے کہ کھڑے ہونے سے جو ہے اس کا چوتھائی ستر جو ہے کھل جاتا ہو، یا خون بہنے کا یا قطرہ آنے کا اندیشہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ کم از کم پہلی رکعت میں قیام کر لے، باقی جو رکعتیں ہوں گی وہ بیٹھ کر بھی ادا کر سکتا ہے۔ بعض لوگ کبھی کبھار جو ہے معمولی سا زخم یا کوئی شرعی عذر نہ ہونے کے باوجود بھی، تھوڑی سی تکلیف کے ہونے کے باوجود وہ جو ہے بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ نماز میں قدرت قیام کے باوجود بھی بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں، یا قدرت قیام سے مراد کہ وہ جو ہے نماز میں قیام کر سکتے تھے پھر بھی انہوں نے بیٹھ کر ادا کی، قدرت قیام رکھتے ہوئے اگر انہوں نے کوئی نماز، یا کہ اگر انہوں نے جو ہے نمازیں بیٹھ کر ادا کی ہوں گی تو سب نمازوں کو، جو بھی نمازیں انہوں نے اس حالت میں پڑھی ہوں گی، پوری کی پوری نمازیں اس اسلامی بھائی پر جس نے یہ پڑھی ہوں گی اس کو یہ واپس لوٹانا فرض ہے، یعنی کہ یہ نمازیں ادا ہی نہیں ہوئی ہیں، کیونکہ اس نماز کی جو فرضیت تھی وہ ادا ہی نہیں ہوئی، اس لیے نماز بھی ادا نہیں ہوئی۔ اسی طرح کوئی ایسا اسلامی بھائی جو کھڑے نہ رہ سکتے تھے لیکن عصا، دیوار، کسی آدمی کے سہارے جو ہے کھڑے ہو سکتے تھے پھر بھی انہوں نے بیٹھ کر نماز پڑھی، تو ایسے آدمی کا، ایسے شخص کا جو ہے نماز لوٹانا بھی فرض ہے۔ اور ہم تو ویسے بھی باہر کھڑے رہ کے باتیں کرتے رہتے ہیں، دکانوں پہ بیٹھے، بازاروں میں بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں، کسی دوست، رشتہ دار یا اقارب سے ملیں تو ان سے بھی ہم گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، وہاں پر تو بالکل ہم کھڑے رہ سکتے ہیں۔ جو ہی ہمیں نماز آتی ہے تو پتہ نہیں ہمیں یہاں پہ کیا مجبوری پڑ جاتی ہے، ہم بالکل قیام کرتے ہی نہیں۔ یاد رہے، قیام نماز میں فرض ہے، اور اگر قیام نماز میں نہ کیا تو نماز کی فرضیت کا انکار ہو گیا اور نماز ادا نہ ہوگی۔ بعض مساجدوں میں جو ہے کرسیوں کا انتظام ہوتا ہے، اور کچھ بوڑھے وغیرہ جو ہے وہ آ کر کرسیوں پر نماز ادا کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ چل کر آئے ہوتے ہیں، اور نماز کے بعد جو ہے وہ کھڑے کھڑے بات چیت بھی کر لیتے ہیں لیکن نماز میں قیام ہی نہیں کرتے، اور اس وجہ سے بھی جو ہے ان کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اسلامی بھائی نفل نماز بیٹھ کر ادا کرتے ہیں،
اور کچھ اسلامی بھائی سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر نفل نماز ادا کرنا جو ہے کھڑے ہونے سے افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کی نصف ہے، یعنی کہ آدھی ہے۔ آج کل یہ رواج چل پڑا ہے کہ نفل نماز کو بیٹھ کر پڑھنے میں افضل سمجھتے ہیں۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیٹھ کر پڑھنا جو ہے کھڑے ہو کر پڑھنے سے افضل ہے۔ اگر ایسا ہے تو ان کا خیال بالکل غلط ہے۔ وتر کے بعد جو 2 رکعت نفل بیٹھ کر پڑھتے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے۔ یاد رہے آخر میں پھر ایک بار، قیام نماز میں فرض ہے اور اس کا ادا کرنا ہم پر فرض ہے۔ بغیر شرعی اجازت کے ہم بالکل بیٹھ کر نماز ادا نہیں کر سکتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو جو ہے ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور اگر مجھے اس ویڈیو میں کہیں اصلاح کی ضرورت ہو تو آپ اپنے کمنٹوں کے ذریعے ضرور اور ضرور میری اصلاح فرمائیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔